السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج بہترین علمی کارکردگی کے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حقوق انسانی کی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی اپنی پہلی رپورٹ میں قطر اپنی فارورڈ پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ حقوق انسانی کے بارے میں اس کی پہم کوششیں ہیں۔ اور روسی فوجوں نے یوکرینی دارالحکومت پر اپنا حملہ بڑھا دیا ہے، شہر خارکیو پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ مغرب روس پر مزید پابندیاں لگا رہا ہے اور بائیڈن نے روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بہترین علمی کارکردگی کے 15ویں ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ دوحہ شیرٹن ہوٹل میں منعقد کی جانے والی اس تقریب کا شعار ہے، بہترین کارکردگی کے ذریعے ہم نسلوں کی پرورش کرتے ہیں۔ وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے اس ایوارڈ کا ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک انسانوں پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے کہ وہی کسی سوسائٹی کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ سے جمہوریہ نیمیبیا کے وزیر دفاع جناب فرانس کیبووی کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کے 39ویں اجلاس میں شرکت کر رہا ہے، جو آج تیونس کے دارالحکومت میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب محمد بن عبداللہ السلیطی اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ وزارت داخلہ کے انڈر سیکریٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل آل ثانی اس وفد میں شامل ہیں۔ جنیوا میں حقوق انسانی کی متعلقہ کمیٹی نے قطر کی جانب سے پیش کی گئی پہلی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، جو شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی عہد نامے کی شق نمبر 40 کی بنیاد پر پیش کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطری وفد کی قیادت کی ہے، اور انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے پرزور انداز میں کہا ہے کہ حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بین الاقوامی سسٹمز کو اپنی رپورٹیں پیش کرنے والے ملکوں میں قطر 100% نمبر لے کر فارورڈ پوزیشن پر ہے۔ اس نے متعدد بین الاقوامی اسکیلز پر اپنی لیڈنگ پوزیشن کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ اس کی وہ پہم جد و جہد ہے جو وہ حقوق انسانی کی صورتحال کو مزید سے مزید بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یوکرین میں بڑھتی ہوئی فوجی شدت کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ اپیل کرتا ہے کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے تعمیری بات چیت، ڈائیلاگ اور سفارتی راستوں کو اپنایا جائے۔ اور وہ یہ بات بھی پرزور انداز میں کہتا ہے کہ یوکرین کی خود مختاری و آزادی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اس کی سرحدوں کے اندر اس کی سرزمین کی وحدت کا احترام کیا جائے۔ تو قطر کا یہ موقف اس کا مستقل اور اٹل موقف ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ سیاسی اختلافات کو صرف ڈائیلاگ اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔
اب آتے ہیں یوکرین میں جاری روسی فوجی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال کی طرف۔ آج ان فوجی کارروائیوں کا 7واں دن ہے۔ روسی فوجوں نے اب دارالحکومت کییو پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسٹریٹجک شہر خارکیو پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی ہے تاکہ اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ روسی فوجوں نے یوکرین کے شہری علاقوں پر اپنی گولہ باری اور بمباری میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگی شوئیگو نے کہا ہے کہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رکھی جائیں گی جب تک کہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتی۔ ادھر کییو نے بھی کہا ہے کہ کئی روسی طیارے مار گرائے گئے ہیں اور روسی فوجی قافلوں پر گولہ باری کی گئی ہے۔ ایک اسپیشلائزڈ مسلح گروپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو قتل کر دینے کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے۔ مغرب کی جانب سے یوکرین کی وسیع تر مدد کی فضا میں حالات کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے اور یوکرین نے ماسکو پر تھرمو بیرک بم استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس بم کے ذریعے فضا میں موجود آکسیجن استعمال کر کے زبردست دھماکہ کیا جاتا ہے، جس کی حرارت بہت زیادہ شدید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فضا کو آکسیجن سے خالی کر دیتا ہے، اور اس بم کا دھماکہ روایتی بم کے مقابلے میں بہت لمبی مدت تک برقرار رہتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں اور یوکرین کی دفاعی مدد پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ روس کے خلاف اس کی جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کو ثابت کرے۔ اس اپیل سے ایک روز پہلے صدر زیلنسکی نے یورپی یونین میں یوکرین کی شمولیت کی باضابطہ سرکاری درخواست پر دستخط کر دیے تھے۔ مغربی ممالک روس پر مزید پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے یوکرین میں روسی مداخلت کی مذمتی قرارداد منظور کی ہے اور اس کے محاسبے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین بھی غور کر رہی ہے کہ فضائی ٹرانسپورٹ بند کر دیے جانے کے بعد اب روسی بحری جہازوں کی اس یونین کی بندرگاہوں میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ وہ روس کے کچھ بینکوں کو سوئفٹ سسٹم سے نکال دینے کی پابندیوں پر رائے شماری کرا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی طیاروں کی امریکی فضائی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے ان کی فوجوں کی یوکرین پر چڑھائی کے نتیجے میں مغربی طاقتوں کے رد عمل کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے اوپر نو فلائی زون قائم کرنے پر کوئی غور نہیں کر رہا، اور یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے لیے لازم ہے کہ وہ یوکرین کے شہروں پر اپنی بمباری بند کر دے۔ اس کے بعد ہی فائر بندی کے لیے سنجیدہ مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذاکرات کے پہلے دور میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آج ان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ روسی صدر نے یہ شرط پیش کر رکھی ہے کہ کییو جمہوریہ لوہانسک اور جمہوریہ ڈونیٹسک کو تسلیم کر لے، جزیرہ نما کریمیا کو روس کا حصہ مان لے اور اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر دے، جس کے بعد ہی یوکرین کے خلاف یہ فوجی کارروائیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ انسانی سطح پر یورپی یونین کے وزرائے داخلہ نے برسلز میں ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں متنبہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی لہر آ سکتی ہے جن کی تعداد 7 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ واشنگٹن نے مطالبہ کیا ہے کہ روس کو حقوق انسانی کی کونسل سے نکال باہر کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے امور کے کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ روسی فوجی کارروائیوں کے شروع ہو جانے کے بعد سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد یوکرین سے فرار ہو گئے ہیں۔
ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور صورتحال اتنی زیادہ بگڑ سکتی ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں کا اس صدی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ امیگریشن کی بین الاقوامی تنظیم نے اندازہ لگایا ہے کہ یوکرین میں 4,70,000 افراد پھنسے ہوئے ہیں، جن میں غیر ملکی طلباء اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ آج کا پہلا نشریہ جاری ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے، جبکہ ایک دوسرا نوجوان بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب شہید ہو چکا ہے۔ وہ جنین کیمپ میں کی جانے والی فائرنگ کے دوران اس کے سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اور اس فائرنگ سے چند گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جنین کیمپ میں آزاد کیے جانے والے قیدی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ لیبیا میں پارلیمنٹ نے فتحی باشاگاہ کی قیادت میں نئی کابینہ کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے، لیکن متحدہ قومی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ رائے شماری اور ووٹنگ کے اس عمل کو ہی مسترد کرتی ہے جس میں فتحی باشاگاہ کی حکومت کو اعتماد کا یہ ووٹ دیا گیا ہے۔ اس نے عہد کیا ہے کہ اس حکومت کو اقتدار منتقل نہیں کیا جائے گا۔ لیبیا کے نامزد وزیر اعظم فتحی باشاگاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز اور فوج کے ساتھ انتظامات طے کر لیے ہیں جن کے ذریعے یہ نئی حکومت دارالحکومت طرابلس میں اپنا دفتر قائم کرے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج بہترین علمی کارکردگی کے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حقوق انسانی کی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی اپنی پہلی رپورٹ میں قطر اپنی فارورڈ پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ حقوق انسانی کے بارے میں اس کی پیہم کوششیں ہیں۔ اور روسی فوجوں نے یوکرینی دارالحکومت پر اپنا حملہ بڑھا دیا ہے، شہر خارکیو پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے، مغرب روس پر مزید پابندیاں لگا رہا ہے، اور جو بائیڈن نے روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔